تو اس نے کہا کہ میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، میں نے جو پیٹرول ہے وہ میں نے سیٹ پہ ڈالا تھا، تو اگر اس کو بچنا ہوتا تو وہ بچ جاتا، لیکن ہوا چلی اور ہوا چلی اور آگ لگ گئی اور آگ نے پوری گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جیتے جاتے انسان کو جب آپ اس طرح سے اس بے دردی سے آپ اس کا جب قتل کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ کی ذات بھی پھر سامنے آ جاتی ہے۔ انتہائی گھمنڈ اور تکبر اس میں بھرا ہوا تھا اس شخص میں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کی مار اس کو پڑی ہے کہ کسی انسان کو زندہ جلانا اور اس کی سانس کا خود مالک بن جانا اور اس کی ذات کو للکارنا، تو یہ تو پھر دنیا میں ہی آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ کیس ہے جس کا فیصلہ دنیا میں ہو گیا، اس نے کوئی ثبوت ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ جو مٹا نہ دیا ہو، اس کو 100% یقین تھا کہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ تو میں نے بتایا نا کہ جب آپ کسی کو زندہ جلاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب آپ نہیں پکڑے جائیں گے، تو یہی تو اللہ کی ذات ہے جو سامنے آ جاتی ہے کہ فیصلہ آپ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا تھا لیکن آپ کو نہیں معلوم تھا کہ فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں، تو پھر پوری دنیا کے سامنے آپ کو رسوائی اور ذلیل کروانا تھا تو پھر آپ ہوئے، اور جہاں آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ نہیں پکڑے جائیں گے، آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں نے اداروں کو گمراہ کر دیا، ادارے بیوقوف ہیں، تو ساری چیزیں آپ کی سامنے آ گئیں۔ کیا چیز سامنے نہیں آئی؟ جو خون تھا، جو سیمپل ملا ہے وہ والدہ سے میچ کر گیا، اس کا موبائل فون آپ کے گھر سے مل گیا جب پولیس نے ریڈ مارا، چھاپہ مارا، اور اس کے بعد جو آپ کے ملازمین تھے انہوں نے آپ کے خلاف بیان دے دیا، اور اب شیراز بھی وعدہ معاف گواہ آپ کے خلاف بننے جا رہا ہے، تو ساری چیزیں تو آپ کے خلاف چلے گئی ہیں۔ تو بظاہر آپ کو لگتا ہے، یہاں سب سے زیادہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی انسان کو زندہ جلایا اور آپ کو یہ لگا کہ شاید میں نے کوئی بہت اچھا کام کیا۔ پھر آپ جملے دیکھیں نا کہ میں پیٹرول اس پہ سیٹ پہ ڈال رہا تھا اور اگر اس کو بچنا ہوتا تو مطلب اس نے یہ بات کرتے ہوئے، میں یہ نام نہیں لینا چاہتا، اس نے چیلنج کیا اوپر دیکھ کے کہ مطلب اگر بچنا چاہتا تو بچا لیتا، میں نے تو نہیں جلایا، ہوا آئی اور وہ جل گیا۔